اصل میں انسان تلاش کرنے والا جانتا نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کے پاس اس کی ضرورت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا، کیونکہ وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس کو تو نمک کی ضرورت ہے تو نمک کی تلاش میں گیا، تو آگے جا کے پتہ چلا کہ بھئی نمک کے علاوہ بھی وہاں کارخانہ بہت سارا ہے۔ تو جب تک پتہ نہ چلے تقاضا اور سوال نہیں ہوتا۔ ویسے عام حالات میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جو طلب حق ہے، طلب مولا ہے، یہ بھی جس آدمی میں ہو اس میں پہلے دن سے نہیں ہوتی۔ طلب حق جو ہے یہ بھی عطا ہوتی ہے، بات میرا مطلب عطا ہوتی ہے، اور یہ عطا غالباً ان لوگوں کو جو طلب دنیا میں گئے بزرگوں کے پاس، ان لوگوں کو ان کے سوال کے دوران یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ جو تم مانگنے آئے ہو وہ تو ہے ہی صحیح، لیکن یہ چیز ہے مانگنے والی، یعنی کہ دنیاوی سوال والے کو دینی سوال بھی بزرگان دین نے عطا کی۔ تو گیا جو تھا وہ دنیاوی ضرورت کے لیے گیا تھا، آگے جا کے بعض اوقات سے کچھ دوست ایسے مل گیا کہ تو کدھر ہے؟ میں تو آیا نمک لینے کے لیے، تیرا تو کاروبار نمک کے ساتھ الگ کو، تو کدھر ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ ادھر ہم چینی لینے آئے ہیں، ہم نمک لینے آئے تو چینی لینے آئے، بات کیا ہے؟ کہتا ہم شام کو بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس نے بتایا بات یہ ہے کہ نمک تو اسے دکھانے کے لیے رکھا ہوا بابے نے، اصل تو یہ چینی کا کاروبار کرتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے۔ آپ آج چلے وہ نے کہا چینی لو پھر نمک لیتے ہیں، پھر اس کا بھی مزاج بدل گیا۔ آپ بات نہیں نا بتا، اس طرح مطلب مزاج جو ہے نا یہ بدلتی جاتی ہے۔ آپ بات سمجھے؟ کیونکہ جب تک ٹھیک ہے جی، جب تک پتہ نہ ہو کہ اس دینے والے کے پاس دینے کے کیا کیا امکانات ہیں، تب تک سوال کرنے والا سوال کی ضرورت نہیں کرتا۔ سوال کرنے والے کو پتا ہونا بھی تیرے پاس کیا فیلڈ ہے، پھر سوال کرے۔ مطلب آپ دودھ والی دکان ذرا کے بعد دکان لگی، دودھ ہے، کڑھائی ہے، گرم ہے، اسے آپ کو کپڑا دے دو، عجیب سی بات لگتی نہ ہوتا، تو دودھ کی کڑھائی لگائی بیٹھے تم اسے کپڑا مانگ رہے ہو، کہتے کپڑے والی دکان نہیں ہے یہ۔ لیکن اس طرح بزرگوں کے پاس جانے والے کبھی کبھی آپس میں جاری آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کے پاس کیا چیز ہے، میں تو نمک کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہتا ہے نمک تو اس کے لیے ہے کہ اصل میں چیز جو ہے جس کے پاس چینی کا کوٹا لاتا۔ اسی طرح سوال بدل گیا نا، بتا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی آدمی سے پوچھا کہ تو بتا اس کے پاس کیا ہے، کہتا ہے اس کے پاس ہے جادو۔ جادو یہ ہے کہ جو سوال ہے نا انسان کا، یہ وہ بھلا دیتا ہے، سوال یاد نہیں رہتا ہے۔ کہتا میں آیا تھا کام کو، اور جس کام کو آیا تھا نا وہ کام وہیں رہ گیا، میں کسی اور کام چل پڑا، میرا سوال ہی بھول گیا۔ اب آج سنے یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ اور طرح کا طلسمات ہے کہ جس کام کو ہم آئے ہیں وہ کام یاد ہی نہیں رہا، اور آپ کسی اور سمجھ میں نکل گئے ہیں، تو وہ سارے دیکھا دیکھی کسی اور سمجھ میں نکل گئے۔ بزرگوں نے اس طرح لوگوں کو ورگلایا، آپ آتے ہیں ان کے سوال سے الگ کر لیا، بعض اوقات سوال سے بہتر سوال کر دیا۔ یہ جو تم پوچھ رہے ہو نا، تم مسلم میں گرامر ہی چاہتے ہو نا، صرف ناو ہی چاہتے ہو نا، صرف ناو جس وجہ سے تم چاہتے ہو تمہارا وہاں کسی جگہ مقابلہ ہونا ہے نا، یہی بات ہے۔ تو وہاں جو مقابلہ ہونا اس کے لیے تم یہ چیز لے جاؤ، صرف ناو کی تم ضرورت ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے دنیاوی سوال کرنے والے کو
صرف نہ پڑھائے بغیر اس کا فکرہ درست کرا دیا. یہ بڑی نجات کی بات ہوتی ہے، راحت سے نجات ہو جائے. صرف نہ بذات خود بچوں سے درست کرنا فکرہ اگر درست ہو جائے صرف نہ بغیر ہی، یا شعر موضوع ہو جائے اور گردانوں کے بغیر ہی، اوزان کے بغیر، تو پھر بڑی بات ہے کہ فائلات سے بچ جائے انسان سے، شعر سیدھا ہو جائے. اس لیے پھر یہ ان کی کمال ہوتا ہے. دوسرا بعض اوقات جو دنیاوی طلب ہے وہ انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے. اب یہ جو بزرگ دین ہوتے ہیں یہ لوگ اس گرفت سے بچاتے ہیں اور پھر یہ اس کو کسی نئے سفر کی طرف رجوع کراتے ہیں، شوق پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ انسان جس جو جن کو چمٹ گیا ہے نا دنیاوی خواہش کا، اس کی اوقات سمجھا دیتے ہیں کہ یہ اوقات غلط ہے، اس کا انجام مٹی ہے، اس کا انجام خوفناک ہے، یہ کام تم چھوڑ دو. اور کچھ بیچارہ چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے، کچھ توجہ سے چھڑا دیتے ہیں. اس لیے یہ کام یہ کرتے ہیں. تو اس لیے عام طور پر رجوع اللہ جو ہے یہ سائل کا سوال نہیں تھا پہلے دن، یہ رجوع دنیا ہی ہوتا ہے ہر ایک کا، تقریباً ہر ایک کا. چاہتے جو نکلتا ہے نا، کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ عام طور پر کسی دنیاوی شوق یا دنیاوی پریشانی میں نکلتے ہیں. آگے اللہ والا مل جاتے طلب اللہ والی بن جاتی ہے، اور اللہ والوں کو اگر دنیا والا مل جائے تو اس کی طلب دنیا والی بن جاتی ہے. یہ آگے ٹکراؤ کی بات ہے. اب ذرا آگے کیسا بندہ آپ کو ملا. تو ذاتی طور سے سوال جو تھا آپ کا یہ تھا کہ دیکھو میں نے فلان جگہ جا کر بات کی کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو نے کہا یہ تکلیف کا یہ علاج ہے کہ تم 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو. اور لوگ نفلوں پہ لگا دیے بیچارے کو، اور ہر پرابلم کا علاج نفل. وہ تو سیدھے ہی اللہ کو مان گیا، اب نفل ہی نفل رہ گیا، پرابلم ہی کونی ہے. جب پرابلم ہے تو احساس ہی کونی ہے. کہتے وہ کیا ہوا؟ کہتے وہ گائے جس کی دلی دعا کر رہے تھے نفل پڑھ رہے تھے، گائے مر گئی. کہتے آپ نفل ہی نفل پڑھ رہے ہیں، گائے شاہ کا پتہ ہے گائے کیا ہوتی ہے، دودھ کیا ہوتا ہے. چل رہا ہے کاروبار، گائے جانے اور گائے کا مالک جانے، ہمارا کیا چلے. اب یہ ان کا کام ہوتا ہے بزرگان دین کا. دوسرا ان کے بعد ایک اور ہوتا ہے تلسم، کہ انسان کو ایسے متوجہ کرتے ہیں کہ اس کی توجہ میں خدا جاتے ہیں. آپ بات سمجھے نا؟ تو اب اس کی توجہ میں اس کے خیال میں خود ہی آ جاتے ہیں. اب کسی کے خیال میں آ جانے سے اس کے خیال میں باقی کی جو پریشانیاں ٹوٹ جاتی ہیں. میرا مطلب اب دل کے اندر 1000 خواہشات ہوتی ہے، ایک بڑی خواہش پیدا کر دو تو 1000 خواہشات ٹوٹ جائے گی. تو دل کو اس طرح بدلے میں یہ سما کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس کو آرزوؤں سے آزاد کرا دیا. ایک بڑی سی آرزو لگا دی ہے. بچہ کہتے چھوٹا بچہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہا ہے، اس کو ایک زور سے چپیڑ لگاؤ، رونا بند کر دے گا. زیادہ درد بھی چھوٹے درد کا علاج ہے. آپ بات سمجھے نا؟ زیادہ درد جاؤ چھوٹے درد کا علاج ہے. اس لیے یہ بزرگان دین چھوٹی توجہ کو بڑے توجہ سے بدل دیتے ہیں. مثلا ایک بندہ کسی بری کمپنی میں بیٹھنے والا اچانک کسی بزرگ کے پاس چلا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا فراڈ کرتے ہیں. ہم تو بری محفل میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، رونقیں لگاتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، تم لوگ کیا. آج استقبال ہے بزرگ کا. کہتا ہے جہاں سے تم آئے ہو وہاں سے تو پھر کوئی آدمی نہیں آ سکتا جہاں سے تم آئے. کیا تم نے کمال کیا، وہاں سے مڑ کے آئے ہو جہاں سے انسان کے واپس آنے کا امکان نہیں ہے، اس محفل کو چھوڑ کر ادھر آئے ہو. چلو آئے تو دیکھنے کے لیے ہو، لیکن یہ بھی دیکھو کہ اگر تم مجھے دیکھو گے تو میں بھی تمہیں دیکھوں گا. تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم تو آگے دیکھو گے، میں تمہارے چلتے وقت سے دیکھ رہا ہوں. کہ تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں. مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین جو ہے نا یہ پھر عجیب سے اس کو لگاتے. اب اس آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ تو دیکھتا ہے میں بزرگ، تم وہاں سے آئے ہو اور اس حالت سے آئے ہو. انہوں نے کہا یہ تو دیکھتا ہے تو اس طرح کرو، آج کے بچ کے رہنا چاہیے. بزرگ نے ساتھ کا دیکھو میں تمہیں کوئی اخلاقیات کی بات نہیں سکھاتا، مدد نہیں سکھاتا. ایک کام کیا کرو، رات کھانا میرے پاس کھا.
انہوں نے کہا چلو وہ کھانا ہی ہے نا، کھا لیا کریں گے. اب وہ ہر روز رات کھانا، اور یہ احساس کہ بزرگ دیکھ رہا ہے، وہ تو مر گیا بیچارہ. یعنی کہ اس کے اندر کوئی بات شرارت کی جا نہ گئی کہ کھانا اس کے پاس کھانا ہے اور روز جا جائے اس کے بعد. اور یہ احساس کہ یہ دیکھتا ہے ہمیں، وہ تیسرے دن جناب وہ بزرگ کے پاس جانے والا بھی بزرگ ہی ہو گیا. آپ سے بات سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کے پاس بات. دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک اور کہانی جو سمجھدار آپ لوگوں کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خوشبو بنائی ہے نا، یہ پیچھے بھی میں نے پہلے بات بتائی تھی آپ کو. خوشبو بنائی ہے تو خوشبو کا جو اللہ کی طرف سے احسان ہے زمانے کے اوپر خوشبو، اس کو انجوائے کرنے کے لیے، یہ لطف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ خوشبو کا لطف لیں. اگر سب لوگوں کو زکام ہو جاتا تو خوشبو کا لطف ہی نہ تھا. خوشبو کا خوشبو کو لطف لینے کے لیے جو آپ کو ملا ہے وہ تو گویا کہ جتنی خوشبو ہے اتنی خوشبو کی ضرورت پیدا کر دی. تھوڑی بہت کم بیش، کم سے مراد ہے کہ تھوڑی سی بہت ملین آگے پیچھے کوئی لفظ تو فرق، وہاں تھوڑا بہت فرق ہے، کوئی نہیں پڑتا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ گلاب ہی گلاب ہوں، اب کوئی ان کو خریدنے والا سونگنے والا نہ ہو. ایک ایسا ہوتا ہے کہ سونگنے والا تلاش کر نہ ہو، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ گلاب اور خوشبو کا احساس برابر برابر. اب ایسے میں تھوڑا سا آگے پیچھے فرق نہیں ہوتا. اسی طرح جہاں اس نے خوبصورت چہرے بنائے اور پھر اس نے کہتا کہ میں خود چہرے، یعنی کہ بغیر لوگوں کے کوئی چہرے لیک مٹی میں سے نکلی بی بی رانی صورت، ایسی بات ہے نا. انسان کے اندر مطلب وہ اندھیرے میں چہرے لکیرتا ہے. عام طور پر مطلب میاں محمد صاحب کیا کہیں گے کہ اندر سے مطلب کہ بی بی رانی صورت بناتا ہے اور وہی مطلب لکھتا رہتا ہے خوبصورت صورتیں وہ لکھتا ہے. آپ آ سمجھے آپ چہرے بنایا، آسن تقویم بنایا چہرے. اگر خوبصورت چہرے بنانے کا اس کے پاس اپنے پاس ہی ہے لطف ذوق، تو چہرہ دیکھنے والا کوئی نہ پیدا کرے گا وہ، تو چہرہ بنانے کا عمل رائے گاں ہو جائے. یہ کرے گا کبھی نہیں وہ اللہ ہے. وہ چہروں کو پسند کرنے والی آنکھیں پیدا کرے گا اور دونوں کو چھوڑ دے گا، پھر وہ دونوں بھاگے دوڑے پھرتے رہیں گے. وہ چہرہ لے کے پھرے گا، وہ آنکھ لے کے پھرے گا، وہ اس کی تلاش میں جائے گا، وہ اس کے سامنے سے گزرے گا. کہتا کبھی بلا کے آ کے دیکھا، کبھی پاس جا کے دیکھا، کبھی اس نے ہمیں دیکھ لیا، کبھی ہم نے دیکھ لیا. کہتے یہ کھیل عجیب ہے. کبھی ایک صورت کے اوپر جو کیا ہے، ہر صورت میں مطلب وہی ملتا ہے اور وہی رہتا ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص مضمون پیدا کر دیے کہ ہر آدمی کے اندر چہرے کی پسندیدگی کا عمل پیدا کر دیا، ادھر سے چہرہ پیدا کر دیا. یہ اللہ کے اپنے کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے. دریا کیا بڑی تقیانی آ جائے تو دریا ڈبو دیتا شہروں میں. دریا پیدا کر دیے اور ڈوبنے کے باوجود شہروں کے دریا کے کنارے شہر بسے گے. اور کیونکہ اس کے بغیر شہر رہتے نہیں ہے، شہر کو دریا ڈبوئے گا اور شہر پھر دریا کے کنارے ہوگا. مطلب ڈیم لے لو، ایک ملک کی کہانی ہے کہ وہاں ڈیم ٹوٹ گیا. کوئی بڑے بڑے ڈیم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ڈیم کو منگلا شریف سلامت رہے، لاہور سے 18 فٹ اوپر پانی نہیں گزرے گا، سبحان اللہ خاص ہو جائے گا. باہر کہ ایک دفعہ ڈیم ٹوٹ گیا تو وہ ساتھ کی جو ہے نا گاؤں شام بہ گیا. جب گاؤں والوں کو ہوش ہے ڈیم کے بارے میں، سب سے پہلا کام پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے ڈیم بناؤ. کیوں؟ اس کے بغیر زندہ نہیں ہم رہ سکتے. یہ ہماری موت کا باعث ہو لیکن یہ ہماری زندگی کا باعث ہے. انسان کی عجیب کھیل ہے کہ جو چیز موت کا باعث ہو، زندگی کا باعث ہو، وہی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ حسن پیدا کیا نا، اس کے مقابلے کا ضرورت پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کام ہے. اگر
آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ شریف. اللہ کہے, اب اللہ کہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے. مجھے اس کے اندر ہم نے اللہ کو بیٹھا ادھر نہیں دیکھا نا, پھر حکم ہے اس کا کہ یہ میرا گھر ہے. تو پھر آپ آگے پڑھنے کی ضرورت کو نہیں, ضرور حکم دے گا. اگلا حکم کیا دے گا کہ تم سب لوگ میرے گھر کے ایسے آگے سجدہ کرو. یہ حکم ضروری ہے. یعنی جب یہ پہلا حکم آ گیا کہ یہ میرا گھر ہے تو سجدہ کرانے والا ادھر رجوع کہے گا, اور پھر یہ بھی کہے گا کہ یہ مرکز ہے, ضرور کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ وہ اس کو گھر یہ بنایا آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بیت اللہ لفظ کہا, پھر رجوع الی بیت اللہ بھی ہوگا, ادھر ہی رخ ہوگا, اور پھر سارے کے سارے جو ہے نا اس وہاں مرکزیت خانہ کعبہ کی ہوگی. اللہ یہ کہے, اللہ کا یہ کہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے, یہ اس سے ہمیں محبت ہے, ہم اس کو ضرور بھیجتے رہتے ہیں. اللہ ضرور کہے گا کہ جس نے آواز اونچی کی اس کے اعمال ضائع ہوں گے, تو کرنے چاہیے اس کو, یہی کہے گا. میرا مطلب ہے بھائی ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت کر سکتے ہیں, محبوب کی شان میں نہیں برداشت ہوگی, یہی ہے بات. تو یہ مطلب ہے ویسے ہی ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں رکھا, اس کی ضرورت کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود مہیا فرمایا. اب آپ سمجھ رہے ہیں. اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کھیل جو ہے نا یہ مسافر کا نہیں ہے, کھیل منزل کا ہے. مسافر تو بیچارہ بدنام ہو گیا درمیان میں, ایسے پس پس آ گیا. یہ مسافر کا کھیل نہیں ہے. آپ نے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کھیل کس کا ہے؟ منزل کا. کہ اگر تبریز صاحب, مولوی تبریز, اچھا اگر وہ تبریز جو ہے شمس تبریز تلاش کر رہا ہے رومی کو, رومی تو بے نیاز ہے تبریز. رومی کہتا بھائی کیا تم کیا فرانڈ ہے, تم نے یہ کیا چکر چلایا ہوا, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں تو علم دے رہا ہوں, تو کیا بدلے میں تماشے کرتے جاؤ. یہ پوچھا تبریز جب آئے نا, رومی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا تو کیا جانے اس کو, دانی توچے دانی, کیا تو جانے گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ علم ہوتا ہے, تم جیسے لوگوں کو نہیں پتا. انہوں نے علم کو چپ کے پانی میں ڈال دیا. تبریز تھا نا, تو بڑا سب پریشان ہوا مولانا روم, یہ کیا کہتے یہ تو نہیں جانتا. بڑا رویا, کہتے میری عمر کی کمائی چلی گئی, میری محنت چلی گئی, میرا علم چلا گیا, میرے علم کا مجموعہ چلا گیا, سارے تذکرے چلے گئے, سارے یاداشتیں چلی گئی. تم نے بابا کیا کام خراب کر دیا. جب روزے پہ زیادہ آ گئے نا, تم نے ہاتھ سے لگایا پانی تالاب میں سے خشک کاغذ نکال دیے, یہ لو. اب اس نے کہا یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ تو پھر وہی ہے جو تو نہیں جان سکتا. اب آ گیا کہ تبریز پیچھے پیچھے رومی کچھ سالوں کے بعد ملا, 7 سال کے بعد اس کی بات کی. بابا تھا نا دراز ہو کے چل رہا, اور وہ جناب رومی کہتا ہے دیکھو میں آپ کو 3 سال بعد کچھ کہتے ہیں, کچھ 7 سال 3 سال بعد میں تجھے ڈھونڈ کے ملا. 3 سال کے پتر, میں تجھے 30 سال کے بعد ملا ڈھونڈ کے. جو میں لے کے پھر رہا تھا وہ میں تجھے پہلے بدلے میں تلاش کر رہا تھا, ڈھونڈ کے میں تجھے ملا ہوں, تو نے کیا ڈھونڈنا مجھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منزل ڈھونڈ کے ملتی ہے, اس لیے یہ سوال سائل کا نہیں ہوتا. اگر منزل کہے کہ بکنگ ختم ہو گئی, بکنگ نہیں سمجھتے, ٹکٹ ہی بند ہو گیا, تو باہر جو کھڑکی باہر کھڑے بعد کینسل ہو گیا, شو پورا ہو گیا. اگر منزل یہ کہہ دے, اور اگر منزل کہہ کہ ٹکٹ بغیر ہی آنے دو, چلنے دو. سوال یہ ہے کہ یہ سارا جلوہ جو ہے نا یہ اپنی منزل کا ہے, اور مسافر کا بھرم ہے. وہ بابل شاہ نے ایک مصرع کہا, تو اور چبارے وچ بولے تو ایویں تینوں بھرم پیا, تو ایویں مطلب کسی وہم میں پڑ گیا, اصل میں کوئی اور بول رہا ہے. تیرا یار تیرے اندر تیرے کھولے, ایویں تینوں بھرم پیا. تجھے ایسے اندازہ ہو رہا ہے بات تو کسی اور کی ہے. تو اپنے آپ کو تلاش کرنے والا کہہ رہا ہے, تلاش تو نہیں کرتا, تلاش خود تجھے لے چلی ہے. آپ بات سمجھے نا, تو سمجھ رہا ہے کہ مطلب تو جا کے دریا پہ جا کے پانی بھر کے لائے گا نا. یہ دریا کی اپنی صفت ہے کہ وہ بلاتا رہتا ہے پیاسوں کو. آپ کے پاس یہ ان کا اپنا پروگرام ہوتا ہے. اس لیے اگر تم اپنے پروگرام کو اللہ کے حوالے کر دو, منزل کے حوالے کر دو, تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی دنیا کی خواہش لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا کی خواہش لگاتا ہے, اس کو دین بنا دیتا ہے.
کبھی دین کی خواہش لگاتا ہے اس کو دنیا میں بدل دیتا ہے، کبھی خواہش بغیر ہی کسی کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، وہ کہتا ہے میں نے لینا نہیں ہے، کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، جاتا کہاں تو گردن سے پکڑ کے اس کو فقیر ہی دے دیتا ہے. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کہیں اور چلا ہے اور اس کو کہیں اور سے کچھ اور جواب مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کبھی آپ اس بات پہ یقین کرو کہ یہ دینے والے کا اپنا مضمون ہے. طالب جو ہے طالب کو اگر آپ نکال دو طلب کے ضمن میں کہ یہ مطلوب کی طلب ہے جو طالب بناتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جو مطلوب جسے آپ کہہ رہے ہو، محبوب جسے کہہ رہے ہو، محبوب اپنی چاہت کے لیے محب کو تلاش کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو محب بن گئے ہیں، طلب دنیا کو چھوڑ کے طلب مولا میں آ گئے ہیں، یہ ان کا کمال کو نہیں ہے، یہ اپنے مولا کی مرضی ہے کہ کس کو طلب مولا دے اور کس کو طلب دنیا دے دے. آپ بات سمجھ آتا. اس لیے یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے. تو وہ خود کہتا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے چھپے ہوئے خزانہ تھا نا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو گئی. ظاہر تو میں ہوں، تمہیں پیدا کرنا ضرورت پڑ گئی میری، اس لیے میں نے تخلیق کر دی کائنات کو، کیونکہ میں نے ظاہر ہونا ہے. تو ظاہر ہونے والا اگر مخفی ہونا چاہے تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا انکاری بھی اللہ کا اظہار ہے، اقراری بھی اللہ کا اظہار ہے، ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے، نہ ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے. اس لیے یہ اس کا کھیل ہے. بس کھیل اس کا یہ رہے گا بلیک اینڈ وائٹ، رات اور دن کے ضمن میں. کچھ لوگ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے، کچھ درمیان میں کھیلتے رہیں گے منافقت میں، کبھی مانا کبھی نہ مانا، کبھی مانا کبھی نہ مانا. ہر بات میں یہی ہوگا. امیر ہوگا غریب ہوگا، کچھ درمیان میں ہوں گے، کبھی امیر کبھی غریب، کبھی امیر کبھی غریب. کچھ بہت ایمان والے، کچھ بہت کفر والے، کچھ درمیان میں منافق، کبھی ایمان کبھی بے ایمانی، کبھی ایمان. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ پورا بات رہے گی بلیک اینڈ وائٹ، رات اور دن سے. کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں میرے سے روشنی بھی داخل کر دیتا ہوں، ان کو پتہ نہیں چلتا. میرا خیال درست ہو گیا، بڑی محنت کی ہے، میرے سے ان کو نہیں کی ہے. وہ اندھیرے سے روشنی اور روشنی اس نے خود ہی عطا فرمائی. اور پھر جو جبیہ سیئات تھے، اس کے گناہ تھے، کہتا ہے اس میں سب کو ہمیں نیکیاں بنا، وہ ساری نیکی ہوگی. یعنی بعض اوقات ایسی کوئی اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوگی اتفاق سے جاتے جاتے کہ وہ ایک بڑھیا مل گئی بھائی، اس نے اس کا کام کر دیا، اس نے دعا دے دی، اس کا چاہ مطلب تجھے اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے. دعا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طلب دنیا کی ہے یا طلب دین کی ہے، اس کے اندر آپ کو فیصلہ نہ کرنا. فیصلہ منزل پر، فیصلہ کہاں بنا ہے؟ منزل پر. نہ طلب دنیا کی بری ہے، نہ طلب دین کی کچھ کہہ سکتے کیا بنے گا. کبھی منافقت میں ختم ہو، کام ختم ہو. دیکھنا یہ ہے کہ کہاں اختتام ہوگا. تو دعا یہ ہے کہ اختتام جو ہے نا آپ کی طلبوں کا، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اختتام جو ہے نا اس کے فضل کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے وہ طلب بہت ضروری ہے، بہت مبارک ہے جو وہ خود عطا فرمائے. اپنی طلب کو ضرور جائزہ لیا کرو کہ تم طلب جو کر رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کو ایک کمرہ مان لو، دل کو اس کے دروازہ، دل کے کمرہ یا مکان، اس کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ چوکی دار بن کے، پہرا دار نیزہ ہاتھ میں لے کے، اور اندر داخل ہونے والی خواہش کو سوال کرو تم کون ہو. خواہش ہو کس قسم کی خواہش ہے؟ یہاں ٹھہرنے والی دنیا کی خواہش ہے، دین کی خواہش. اگر تو کوئی دنیا کی خواہش ہے تو وہ نیزہ مار کے باہر نکال دو. اگر دین کی خواہش ہے تو آنے دو. پھر جو اندر کے حال ہے نا اس کا، مکان کا، یہ کمرے کا، اندر سارا ہی سارا چاندن ہو جائے گا، دین ہو جائے گا. اس لیے دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ اور اپنی خواہشات کا ضرور چہرہ دیکھو. کہیں جو ایسی خواہشات پیدا نہ کرو جو ساری محنتیں آپ کی ضائع کر جائیں.
ایسی خواہش رکھو جس سے آپ کی محنت جو ہے کسی حوالے سے ہو. محنت کے اندر کوئی شے نہیں ہے، محنت کے اندر حوالہ ہی ہوتا ہے. کہ محنت کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے لو تو مطلب اللہ بہت جلدی مل جائے گا، آج کرنے جا رہے ہو. آج جو ہے وہ ارادے کا نام ہے. اب کس کا نام ہے؟ ارادے کا نام ہے، نیت کا نام ہے، رجوع کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ رجوع کا نام ہے. اگر آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا، آپ کا حج شروع ہو گیا. حج پیسے کا نام نہیں ہے، ٹکٹ خریدنے کا نام نہیں ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، وہاں سے اڑانے کا نام نہیں ہے، وہاں سے واپس آنے کا نام نہیں ہے. حج کس کا نام ہے؟ تیرے دل کے اندر رجوع اللہ. تو اس کا مطلب ہے غریب بھی اتنا ہی آسانی سے حج کر سکتا ہے جتنا امیر، بلکہ غریب کا حج بہتر ہو سکتا ہے. بلکہ میں نے ایک کہانی آپ کو کتنی دفعہ سنائی ہے، ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. کہ وہ ایک آدمی گیا اپنے پیر صاحب کے پاس کہ دعا کرو، عرصہ ہو گیا میں دعا کرتا ہوں، اپلائی کرتا ہوں، میرا نام نہیں نکلتا، حج کے لیے دعا کرو میرا نام آ جائے. اب پیر صاحب لوگوں میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا دعا کرو کہ اس کا نام نہ آئے حج ہو جانے والی کے نام. بیچارہ بڑا رویا، سر پڑایا کہ پیر صاحب تھی الٹی دعا مانگ چلی میرے پاس، میں جاننا چاہتا ہوں تو آپ کہنا جاؤ. پیر صاحب اس کو روتا ہوا تھا، اس کو بلایا. بات سن، بات یہ کہ میں نے 16 حج کیے ہیں، تو میرے 16 حج کے ثواب لے لے، یہ درد مجھے دے دے. تو حج نہ کرنے کا جو درد ہے وہ حج کے ثواب سے زیادہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے اندر دل میں صداقت پیدا ہو جائے تو سارا سفر ہی صداقت ہے. حج پر جانے والے کا ہر قدم ہی حج ہے. اب نیت ہو تو، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر جانا بھی تکلیف ہے تو آنا بھی تکلیف ہے. تو پھر جیسے گیا نہ گیا، ارے عیسیٰ اگر بکر ہو چپ گیا تو باتیں نہ بنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجوع کی بات ہے. تو آپ سے سوال کے جواب سمجھ آیا کہ اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہوتا ہے یہ انسان خود نہیں کرتا، یہ لوگ ہوتے ہیں دنیاوی خواہشیں کے سفر میں اللہ کا رجوع کرا دیتے ہیں، بلکہ اللہ خود جو ہے نا اپنی طرف رجوع کرا دیتا ہے. یہ اللہ کام ہے. کبھی آپ کو مال دے کے رجوع کراتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. مال دے کے مطلب کیا؟ احسان کے ذریعے. کبھی مال لے کے رجوع کراتا ہے. دونوں طریقے دونوں طرف سے ہیں. کبھی مال دے کے گمراہ کر دیتا ہے، کبھی غریبی کر کے کافر بنا دیتا ہے. مال بھی مغرور کر دے تو کفر، غریبی اگر ناشکر بنا دے تو یہ بھی کفر. غریبی بھی عذاب ہے، مال بھی عذاب ہے، خدا سے دور کرے. وہ غریبی رحمت ہے جو اللہ کے آگے جھک جائے، اور غریب بھی ہو تو اللہ کے آگے جھکے بھی نہ. غریب ہو کے سنگ دل ہو، سب سے بڑا بدقسمت آدمی وہ ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی ہے. اور سب سے اچھی قسمت والا وہ ہے جو امیر بھی ہے اور رحم دل بھی ہے. وہ تو بہت اچھا آدمی ہوگا نا کہ دنیاوی دولت بھی ہے، دینی دولت بھی ہے. دینی دولت بھی مالا مال ہے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو کہ وہ آپ نے طلب جو ہے، طلب نہ دنیا کی بری ہے، طلب میں کوئی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے نا یہاں ہر چیز حق ہے. باطل تو ہے کچھ نہیں نا. بچے کی خدمت کے لیے آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو یہ طلب بری نہیں ہے، طلب حق ہے. بات کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس نے پیدا کیا ہے، ہمیں دیکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ بھروسہ کرو. دنیا بھی اس کی، دین بھی اس کا، اپنا بنا کے رکھے، بس یہ اس کی مہربانی. کیا ہے؟ یہ اس کی مہربانی ہے. اس لیے اپنا بنانے کا ثبوت دل میں کب دیکھو گے؟ جب آپ کا حاصل میں کبھی آپ کے پاس دولت ہو کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو دولت دی ہے اس کے نام پر دولت آپ انتظار کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو تو یہ دولت رحمت ہے، اگر نہیں کر سکتے ہو تو یہ دولت تکلیف دہ ہے. آپ یہ دیکھا کرو اپنی زندگی کو کہ آپ زندگی میں کسی ایسے دور میں داخل نہ ہو جہاں چھوڑنا مشکل ہو. بس اللہ کے لیے جو ہے نا وہ دور چھوڑنے کی ہمت ہونی چاہیے. بادشاہ کب تکلیف ہوتا ہے کہ جب حاصل کرنا اس کو آسان ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بس پھر چھڑا دیا جاتا ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ جھکا کرو دن رات صبح شام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا
وہی اپنی تمنا عطا فرماتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا، کہ کبھی دعاؤں کو دنیاوی ضرورت کو دینی ضرورت بنا دیتے ہیں، کبھی خود ضرورت بن جاتے ہیں اس کی اور پھر اللہ کے آگے رجوع کرا دیتے ہیں، کبھی اس کا اچھا پیغام دیتے ہیں جو آگے جا کے ہونا ہے، کہ وہ جو آپ کے والد صاحب بہت ہو گئے نا، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ یہ کام مل گیا، تو اب ایسا نہیں آتا۔ اس لیے ان لوگوں کا بہت کام ہوتا ہے، اور یہ بزرگوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ اور بزرگوں کی ضرورت پیدا کرنے والا، نہ بزرگ کو شاید نہ کوئی فالوور، یہ سارا اللہ کے اپنے کام ہے۔ کبھی کسی کو بزرگ بنا دیا، کسی کو فالوور بنا دیا، کھیل اس کے اپنے ہیں، اللہ کی طرف رجوع رکھو، سب کھیل سمجھ آ جائے۔